بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب تمام احباب کو آن لائن کلاسز میں خوش آمدید۔ میں آپ سے مخاطب ہوں محمد زبیر احمد بھٹی، اور آج ہم حسرت موہانی کی 10ویں کلاس میں حسرت موہانی کی غزل کا دوسرا حصہ وہ پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے ہم نے جو کل پہلا حصہ پڑھا تھا اس کو ایک نظر دیکھ لیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر اسی غزل کا دوسرا حصہ جو ہے وہ پڑھیں گے۔ جی، حسرت موہانی جن کو رئیس المتغزلین بھی کہا جاتا ہے، ان کا کہنا یہ ہے کہ مصیبت بھی راحت فضا ہو گئی ہے، تیری آرزو رہنما ہو گئی ہے۔ عاشق کو محبت کے راستے میں ملنے والی تکالیف اس کے لیے سکون کا باعث بن گئی ہیں، اور محبوب کو پانے کی آرزو اس کی زندگی میں رہنما اور رہبر کی حیثیت رکھتی ہے۔ یہ وہ راستہ ہے دیار وفا کا جہاں باد سرسر صبا ہو گئی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ وفا کے ملک کا راستہ جو ہے، اس راستے پر چلتے ہوئے جو گرم ہوائیں ہیں وہ گرم نہیں لگتی، بلکہ جس طرح صبح کی ٹھنڈی ہوائیں دل اور جگر کے لیے تقویت بخش ہوتی ہیں اور سکون و راحت کا سبب بنتی ہیں، اسی طرح اس راستے پر چلنے والی ہوائیں جو ہیں وہ خوبصورت اور بہت ہی ہمیں محظوظ کرنے والی ہیں۔ تیسرا شعر ہے، حسرت موہانی کہتے ہیں میں درماندہ اس بارگاہ عطا کا، گناہ گار ہوں ایک خطا ہو گئی ہے۔ درماندہ میں اس بارگاہ کا، درماندہ کا مطلب ہوتا ہے دھتکارا ہوا، نکالا ہوا۔ بارگاہ عطا کرنے والی بارگاہ مراد ہے اللہ تعالیٰ کی ذات۔ گناہ گار، گناہ کرنے والا، اسم فاعل، ایک خطا ہو گئی ہے، غلطی ہو گئی ہے، ماضی قریب۔ شعر کا ترجمہ یہ ہے کہ میں مصیبت زدہ ٹھکرایا ہوا انسان ہوں، مجھے جو کچھ ملا اسی کی بارگاہ سے ملا، میں گناہ گار ہوں، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے۔ بارگاہ عطا مرکب توصیفی ہوگا۔ تشریح کا پہلا نقطہ یہ ہے کہ انسان بے بس ہے، اس پر سبھی اللہ کی عطا ہے۔ اللہ کی عطا نہ ہو تو انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ انسان اشرف مخلوقات بنا، اللہ نے اس کو تمام تر مخلوقات پر برتری اور فضیلت عطا کی ہے، تو یہ اللہ کا کرم ہے، اسی کی عطا ہے۔ نعمتوں کی انسان کے پاس فراوانی ہے تو یہ اللہ کی عطا ہے۔ یہاں تک کہ نعمتوں کی فراوانی کے بارے میں قرآن مجید میں ارشاد ہے، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے۔ اس قدر نعمتوں کی زیادتی ہے انسان پر۔ اسلام کا ملنا یہ اللہ کا عظیم جو ہے اس کا فضل ہے۔ محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے ہونا یہ عظیم فضل ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اتنے اللہ کے انعامات ہونے کے باوجود بھی میں اس بارگاہ سے ٹھکرایا گیا ہوں، میں اس کی بارگاہ سے دھتکارا گیا ہوں، مصیبت زدہ ہوں، مجھے ہر دروازے سے دھتکارا گیا ہے، گناہ گار ہوں، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے۔ تو شاعر اپنے آپ کو گناہ گار تصور کر رہا ہے، اور وہ اللہ کے حضور اپنے گناہوں پر اظہار ندامت کر رہا ہے کہ اے مولا مجھ سے ایک خطا ہو گئی ہے، تو بخشن ہار ہے، تو بخش دے، بندہ ہے گناہ گار تو رحمان ہے مولا، بندہ ہے گناہ گار تو رحمان ہے مولا، بندے پہ کرم کرنا تیری شان ہے مولا۔ اے اللہ مجھ سے خطا ہو گئی، غلطی ہو گئی، تیری ذات ہی ہے جو مجھے بخش سکتی ہے، تیری ذات ہی ہے جو مجھ پر رحم و کرم کر سکتی ہے۔ اس لیے شاعر نے کہا سراپا معصیت میں ہوں، سراپا مغفرت وہ ہے، سراپا معصیت میں ہوں، سراپا مغفرت وہ ہے، خطا کوشی روش میری، خطا پوشی ہے کام اس کا۔ اللہ کی ذات بخشش فرما دے، مجھ سے غلطی ہوگی، میری ان خطاؤں کو اللہ ان خطاؤں سے درگزر فرمائے اور مجھے معاف فرما دے۔ چلتے ہیں اگلے شعر کی جانب۔ تو
شاعر کا کہنا یہ ہے تیرے رتبہ دانے محبت کی حالت تیرے شوق میں کیا سے کیا ہو گئی ہے. رتبہ، مرتبہ، دان جاننا، محبت محبت کی قدر کو پہچاننے والا مرکب اضافی ہے. تیرے شوق میں کیا سے کیا ہو گئی. شوق، چاہت. میں تیری محبت کے اونچے مقام کی قدر کرنے والا ہوں. تجھے پانے کی چاہت نے میری حالت کس طرح کی ہو گئی ہے خود دیکھ لیجئے. عاشق جو ہے اس کا دعویٰ یہ ہے کہ اے محبوب میں تیری محبت کے بلند مقام کو پہچانتا ہوں. میں جانتا ہوں کہ تیری محبت میں جو بلند رتبہ حاصل کرنے والا شخص ہے اسے کون سا مقام، کون سا اس کو رتبہ ملنے والا ہوتا ہے. یہ جو سچی محبت کا نقطہ کمال ہے، میں اس مقام پر فائز ہونے والے شخص کی قدر و منزلت سے آشنا ہوں، اور میں چاہتا یہ ہوں کہ مجھے بھی اسی طرح تیری محبت کو عروج حاصل ہو جس طرح شاعر نے تمنا کی کہ تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں. محبوب کی محبت عاشق کی حالت متغیر ہو گئی ہے. راستہ عشق و محبت بہت دشوار گزار اور کٹھن راستہ ہے. قدم قدم پر آزمائشیں منہ پھاڑے اس عاشق کی منتظر ہوتی ہیں. ہر ایک قدم پر تان و ملامت اور گالی گلوچ کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اس شخص کو بے شمار مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے یہاں تک کہ اس کی ظاہری حالت بدل جاتی ہے. اس بدلی ہوئی کیفیت کو وہ اپنے محبوب کی بارگاہ میں بطور محبت کی دلیل کے پیش کرتے ہوئے دعویٰ کرتا ہے کہ اے محبوب آ کر دیکھ تیری محبت میں اس تیرے عاشق کی حالت کس طرح متغیر ہو چکی ہے. کاش تو میری اس بدلی ہوئی حالت کو نظارہ کر لے کہ تیرے عشق میں کس قدر مجبور محض ہو چکا ہوں. پیڑ کو دیمک لگ جائے یا آدم زاد کو غم، پیڑ کو دیمک لگ جائے یا آدم زاد کو غم، دونوں کو پھر امجد ہم نے بچتے دیکھا کم، دونوں کو پھر امجد ہم نے بچتے دیکھا کم. آخری شعر ہے. حسرت موہانی نے بڑی خوبصورت بات کی اور یہ مقطع کا شعر ہے. پہنچ جائیں گے انتہا کو بھی حسرت جب اس راہ کی ابتدا ہو گئی. بڑی خوبصورت بات کی. انہوں نے کہا کہ میں اس منزل کے آخری حصے تک پہنچ جاؤں گا اے حسرت جب کام کا آغاز کر دیا ہے، اس راستے پر چلنے کی ابتدا کر دیا ہے تو آخر انتہا تو ہوگی صحیح. کسی کام کا آغاز کر لیا جائے تو آخر اس کا انجام ہو جاتا ہے، چاہے وہ جلد ہو یا بادیر آخر ہو سکتا ہے. گویا شاعر دبے لفظوں میں منزل کو پانے کے لیے سچے جذبات کی عکاسی کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ سچے جذبات انسان کو ہمیشہ منزل مراد پر پہنچا دیتے ہیں، انسان کو بامراد کر دیتے ہیں. ان کو مایوسی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا جو مسلسل محنت کرتے رہتے ہیں، اور جب وہ مسلسل محنت کرتے ہوئے چلتے رہتے ہیں تو کبھی نہ کبھی وہ منزل تک پہنچ جاتے ہیں. حیدر علی آتش نے بڑی خوبصورت بات کی تھی. کہتے ہیں تھکیں جو پاؤں تو چل سر کے بل نہ ٹھہر آتش، تھکیں جو پاؤں تو چل سر کے بل نہ ٹھہر آتش، گلے مراد ہے منزل پہ خار راہ میں ہے. راستے کی طرف رکنا نہیں، جو اس راستے پر چل پڑا بس وہ انتہا کو پہنچ گیا. آج کا ہوم ورک یہ ہے کہ جو ہم نے پڑھا ہے اس میں سے کوئی سے 2 اشعار کی تشریح یہ آپ نے لکھ کر چیک کروانی ہے. آپ نے آن لائن کلاسز میں شمولیت اختیار کی، آپ تمام احباب کا بے حد شکریہ. اور جس بچے کا کوئی کویسچن ہو آپ مجھے چیٹ روم میں جوائن کر سکتے ہیں.